شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی، خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چیرہ، دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شاغف تھے۔ شمشیر زانی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ قبول اسلام۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے، حقائق محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجیے کہ ایک جان نثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کی کئی سرموں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ شہادت 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتے کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد آپ کی پیٹھ سے زرہ سرک گئی۔ وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا، جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کی عوض محمد کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان، اس نے حبشی وحشی کے بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔
حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندا زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبانے اور نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اس نے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہداء کے کان کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازوبند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ غم میں رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔